سیرت کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سے، آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے اعمال سے ہے، اور سنت کا تعلق جو اللہ تعالیٰ نے دین عطا کیا ہے، مختلف احکام دیے ہیں، نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، حج کرنے کا حکم دیا ہے، ان پر جو عمل کرنے کا طریقہ سکھایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے ایک رسول کی حیثیت سے ہمارے لیے جو آپ بہترین نمونہ ہیں، جیسے کہا گیا کہ آپ کے لیے زندگی کے ہر معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ ہیں، تو رسول کی حیثیت سے جو نمونہ ہیں وہ ان احکام کو کیسے ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے۔ اللہ نے جو حکم دیا الفاظ کی صورت میں دیا، اس کی شکل کیا ہوگی اس حکم پر عمل درآمد کرنے کی، اس کے مناسک کیا ہوں گے، اسے ادا کرنے کے طور طریقے کیا ہوں گے، میتھڈ کیا ہوگا، منہاج کیا ہوگا، یہ سکھائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گا۔ اللہ نے فرما دیا جی نماز پڑھو، کیسے پڑھیں گے؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں، رکعتیں مختلف ہوتی ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس سے ملتے جلتے الفاظ تو قرآن میں مل جائیں گے، یہ ترتیب نہیں ملے گی۔ اسی طرح وضو کرتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہوگا، پہلے کیا کریں گے، بعد میں کیا کریں گے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں گے۔ حج کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے، تو اسی طرح تمام وہ احکام جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دیے ہیں، ان پر عمل کرنے کا طریقہ سکھائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، بات بالکل سمجھ میں آتی ہے، سینسیبل بات ہے کہ ہم کوئی بھی تھیوری پیش کرتے ہیں، کوئی بھی نظریہ دیتے ہیں، کوئی بھی ایک نئی فلسفی دیتے ہیں، تو اس پر کوئی جب تک عمل کر کے نہ دکھائیں تو وہ ایک خیالی سی بات ہوتی ہے، وہ جیسے یوٹوپیا ٹائپ چیز ہوتی ہے۔ وہ کر کے کوئی دکھائے گا تو معلوم ہوگا کہ اس پر اس طرح عمل کرنا ہے۔ ایکسپیریمنٹ بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں لیبارٹریز میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، اس کے ساتھ ایک رسول بھیجا ہے کہ یہ صرف آپ کو خط نہیں بھیج رہا ہوں، بلکہ اپنا ایک نمائندہ، ریپریزنٹیٹیو، اپوائنٹڈ پرسن، کہ جس کو میں نے پروٹیکشن بھی دی ہے کہ وہ غلطی نہیں کر سکتا، اس کے ذریعے سے آپ کو تعلیم بھی دوں گا تاکہ آپ کے لیے وہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ہمارے ہاں آج بعض لوگ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ اللہ کا پیغام ہمارے پاس محفوظ ہے قرآن مجید کی صورت میں، تو اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال اس کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سنت کی بہت ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے، میں یہ بات بھی عرض کروں کہ سنت پر علماء امت نے بہت کام کیے ہیں۔ علماء امت جب میں کہتا ہوں تو اسکالر سمجھیے، علماء سے مراد آج کے علماء نہیں ہیں، جو ہمارے اسکالرز گزرے ہیں، جو محقق گزرے ہیں، جنہوں نے محنتیں کی ہیں، زندگیاں کھپائی ہیں، تو وہ زندگیاں کھپا کر جو زیادہ کام کیا، فوکس ہو کے وہ سنت پر کیا ہے کہ حضور نے نماز کتنے طریقوں سے پڑھی ہے، وہ سارے طریقے ہمیں بتا دیے۔ روزے رکھنے میں بھی یہ جو اختلاف ہوتے ہیں نا، یہ اختلاف لوگوں نے خود نہیں پیدا کیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ اصل میں وسعت ہے۔ اختلاف جو نظر آتا ہے، یہ تھی وسعت، ایک کام کو کرنے کے 4 طریقے تھے، تو اب میں نے اپنی تنگ نظری سے ان میں سے ایک طریقے کے اوپر میں سٹک کر گیا، میں نے اس کو پکڑ لیا، باقیوں کو کہا جی یہ اس سے یہ فائقتر ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ برتر ہے، یہ اچھا ہے، یہ افضل ہے، وہ تو لے لیا، باقیوں کو میں نے جو ہے وہ ترک کر دیا۔ تو یہ بحث یہ نہیں تھی کہ دوسرا غلط ہے، بحث یہ تھی کہ اس دوسرے سے یہ والا زیادہ اچھا ہے، تو کسی دوسرے کے نزدیک زیادہ اچھا وہ تھا جو میرے نزدیک سیکنڈ نمبر پہ تھا، اس کے نزدیک وہ پہلے نمبر پر تھا۔ تو شروع میں جو اختلاف ہوا وہ اس نوعیت کا تھا، تو پھر آگے جب ہم جیسے اسکالر آ گئے تو وہ اختلاف اس نوعیت کا ہو گیا جو اب آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال لیکن سنت کی اہمیت اپنی جگہ پہ جوں کی توں موجود ہے، اس کے بغیر ہمیں دین کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ اور تو اور علامہ اقبال جیسی شخصیت نے یہ بات کہہ دی کہ با مصطفیٰ برساں خیش را کہ دین اماؤست، مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچ جاؤ کہ دین سارے کا سارا وہی ہے۔ دین اگر سیکھنا ہے تو حضور کے قدموں میں پہنچنا پڑے گا کہ سارے کا سارا دین وہی ہے۔ اگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لابیست، اگر حضور تک نہیں پہنچ سکتے تو ہر شے ابو لابیت ہے، پھر تمہارا تصور توحید بھی تمہارا اپنا ہے۔ اگر وہ توحید اختیار کرو گے جو محمد رسول اللہ نے سکھائی ہے تو دین ہے، اور اگر کسی الٹیمیٹ ریئلٹی کو مان لو گے، کسی الٹیمیٹ کاز کو مان لو گے، کسی فاعل حقیقی کو مان لو گے،
تو تمہارے خیال میں وہ ایمان باللہ ہوگا، اللہ کے ہاں وہ ایمان باللہ معتبر نہیں ہوگا۔ اسی طرح آخرت کو مان لو گے کہ جواب دہی ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، ان تفصیلات کے بغیر مانو گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، تو وہ آخرت پر ایمان بھی تمہارا اپنا خود ساختہ، خود گڑھا ہوا، من گھڑت ہوگا، محمد رسول اللہ کا دیا ہوا نہیں ہوگا، اور وہ ایمان آخرت میں معتبر بھی نہیں ہوگا۔ تو بب مصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ماؤست گر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ اب آئیے دوسرا پہلو وہ ہے سیرت کا۔ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سیرت کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری سے، آپ کے کردار سے، آپ کی اخلاقیات سے، آپ کے معمولات سے، اور یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ جتنا کام سنت پر ہوا ہے اتنا کام سیرت پہ نہیں ہو سکا۔ آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جتنی بھی سیرت کی کتابیں ہمارے ہاں موجود ہیں ان میں جو زیادہ مٹیریل ہے یا کانٹینٹ آپ کو ملے گا وہ مدنی زندگی کا ملے گا، مکی زندگی کا بہت تھوڑا ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شمسی حساب سے کوئی 61 برس دنیا میں رہے، تو ان میں سے زیادہ تر یعنی تقریباً 50-51 سال آپ کی زندگی کے وہ ہیں جو آپ نے مکے میں گزارے، آخری 10 سال ہیں جو آپ نے مدینے میں گزارے۔ تو جب ہم سیرت کی کتابیں دیکھتے ہیں، اگر کسی نے 6 جلدیں لکھی ہیں تو بمشکل 2 جلدیں ہوں گی مکے پر اور 4 جلدیں ہوں گی مدینے پر۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک زندگی کا بہت بڑا حصہ اس پر اتنا زور نہیں دیا گیا، اتنی تحقیق نہیں ہو سکی، یا اس زندگی کے حصے کے واقعات مل نہیں سکے، اگر کسی نے تلاش بھی کیے تو ملے نہیں۔ میں ہمیشہ جب بھی اس حوالے سے سوچتا رہا تو مجھے ایک احساس ہوتا رہا کہ سیرت کی جو سب سے معتبر کتاب ہے نا، سب سے زیادہ ایتھینٹک کتاب ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید در حقیقت خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی بیان کر رہا ہے، اور یہ سیرت اللہ نے بیان کی ہے۔ یہ سب سے زیادہ مؤثر سیرت ہے، یہ سب سے زیادہ بہترین اور مستند، اور جس کو ہم کسی بھی اعتبار سے کہیں بھی اس میں کوئی غلطی نہیں پا سکتے۔ تو یہ اللہ کی بیان کی ہوئی سیرت ہے محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن میں آپ کو یہ ترتیب ملے گی، 20 پارے مکے میں نازل ہوئے ہیں، 10 پارے ہیں جو مدینے میں نازل ہوئے ہیں۔ تو جس طرح زندگی زیادہ عرصہ آپ نے مکے میں گزارا ہے، تو قرآن کا بھی زیادہ حصہ مکی ہے، تھوڑا حصہ ہے جو مدینے میں نازل ہوا ہے۔ اس مکی قرآن کے مطالعے میں ایک پھر اور مسئلہ آ جاتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہمیں ترتیب نزولی نہ معلوم ہو، یعنی پہلے کون سی آیتیں نازل ہوئیں، بعد میں کون سی آیتیں نازل ہوئیں، اس وقت ہمارے سامنے جو ترتیب ہے اسے ہم کہتے ہیں ترتیب مصحف ہے۔ ترتیب مصحف کا معاملہ یہ ہے کہ یہ تو جس طرح جبریل نے بتایا یہ آیتیں اتری ہیں، ان کو فلاں جگہ پہ پلیس کر دیجئے، حضور نے وہاں پلیس کر دی۔ تو یہ تو ترتیب مصحف ہے، اس میں آپ دیکھیں شروع میں مدنی قرآن آ جاتا ہے، مکی قرآن جو ابتدا میں نازل ہوا بالکل آخر میں چلا جاتے ہیں۔ جبکہ ترتیب نزولی وہ ہے کہ جس ترتیب سے رفتہ رفتہ اور دن بدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا رہا۔ اب یہ ترتیب معلوم ہی نہیں ہے، ایک مسئلہ ہے۔ اس کے لیے یا معلوم کی جا سکے تو اتنی تحقیق کسی نے نہیں کی، چند مقامات کا پتہ ہے خاص، اس کے یہ پہلے ہوا یہ بعد میں ہوا، باقی ایک اندازہ ہے، یہ پہلے 4 سال ہیں، یہ درمیانے 4 سال ہیں، یہ آخری 4 سال ہیں جو مکی دور کے ہیں، بالکل جسے کہتے ہیں پن پوائنٹ کر کے کہ یہ آیتیں پہلے نازل ہو گئی تھی، یہ بعد میں ہوئی تھی، یہ ابھی تک کام ہونا باقی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک ریسرچ ورک ہے جو ابھی کیا جانا ہے۔ البتہ اس میں ایک ابھی بالکل انہی دنوں، اور ابھی بھی میں کراچی گیا ہوا تھا تو ان صاحب سے ملاقات ہوئی، یہ ایک پروفیسر ہیں اور پروفیسر ہیں فارمیسی میں، ڈاکٹر پروفیسر تسنیم احمد نام ہے ان کا۔ انہوں نے سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے اور اس کا ایک نسخہ انہوں نے مجھے بھی دیا ہے۔ میں نے وہ جب موٹا موٹا سرسریہ بھی دیکھا تو بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے ترتیب نزولی کے اعتبار سے سیرت کو مدون کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا تو اس کا ایک مجھے جھلک بھی نظر آئی، تو اس کی بڑی خوشی ہوئی کہ ایک کام تو شروع ہوا، لیکن وہ بالکل ابتدائی درجے کا ہے، بالکل ابھی ابتدا ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم سیرت کا جائزہ لیتے ہیں تو بڑی دلچسپ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات یہ سامنے آتی ہے کہ کسی بھی شخصیت کو ناپنے کے لیے، تولنے کے لیے، جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، اس کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں اس کا مقصد کیا تھا۔
ایک آدمی انجینئر بننا چاہتے ہیں تو اس اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ کتنا کامیاب ہوا. کوئی آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس اعتبار سے دیکھا جائے گا کتنا کامیاب ہوا. جو اس کے لیے جاب تفویض کی گئی تھی یا اس نے اپنے لیے خود منتخب کی تھی، اس کے اعتبار سے اسے جانچیں گے کہ بھئی یہ اپنے مقصد میں، اپنے مشن میں، اپنے ہدف میں، اپنے نصب العین میں کتنی کامیابی حاصل کر سکا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جاب ہے وہ انہوں نے خود اپنے لیے منتخب نہیں کی، وہ اللہ کی طرف سے ان پر ذمہ داری تھی. اور وہ قرآن مجید میں 3 جگہ پہ بتائی گئی ہے کہ آپ کا کام یہ ہے کہ ہم نے جو دین آپ کو دیا ہے یہ دنیا والوں کو کر کے دکھائیں. اچھا، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی نماز پڑھنے کا کہا ہے تو ذرا کر کے دکھائیں نماز کیسے پڑھیں گے. بات یہاں تک تو ہوتی تو چلیں پھر بھی چل جاتا ہے. یہ جو دین تھا اس میں تو سیاسی نظام کے بارے میں بھی رہنمائی تھی، اس میں سماجی نظام کے بارے میں بھی رہنمائی تھی، اس میں معاشی نظام کے بارے میں بھی رہنمائی تھی. تو یہاں تو جو نظام ہوتے ہیں ان نظاموں کے ساتھ لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے. جب آپ وہاں پہ کچھ اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو کسی کا اس جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ چیلنج ہو جاتا ہے. تو جس کا انٹرسٹ چیلنج ہوتا ہے تو وہ مخالفت کرتا ہے، رفٹ ہوتی ہے، پھر فرکشن کریٹ ہوتی ہے، اب کشاکش اور کشمکش ہوتی ہے. تو آدمی پھر اس بھاری پتھر کو چوم کے چھوڑ دیتا ہے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو میں نے کدھر ہاتھ دے دیے. تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایسا نہیں کیا. لوگوں نے اگر باتیں سنائی ہیں نا کہ یہ پاگل پن کی باتیں ہیں، یہ دیوانگی کی باتیں ہیں، یہ مجنونہ باتیں ہیں، یہ تو کسی طرح ہو سکتا ہی نہیں جو بات کہی جا رہی ہے، ہی ہاتا لما توعدون، کیسے ہو سکتا ہے، ناممکن ہے. تو اب یہ ساری چیزیں جب آدمی سنتا ہے، ایک خیال میرے ذہن میں آیا، آپ کے ذہن میں آیا، آپ نے سوچا میں اس پہ عمل کروں. کسی بچے کے ذہن میں IBA میں آنے کا خیال آ گیا تو وہ اس کی کلاس کوئی ایسی ہے کہ بڑا مشکل محسوس ہوتا ہے، تو اس کے سارے رشتہ دار بھی کہیں گے بھئی کیا ہوا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہو. تو وہ ہمت ٹوٹ جاتی ہے. بڑے کم بچے ہوتے ہیں کہ جو اس کے بعد بھی کنسسٹنسی کے ساتھ اس اپنے خیال کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر کی تو ہمت جواب دے دیتی ہے اسی سے. اور سیانے لوگ یہ کام کرتے بھی اسی لیے کہ ہمت جواب ہی دے جائیں. میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کی مثال دے سکتا ہوں کہ آپ کسی بھی جگہ پہ کوئی کانٹریکٹ کرنے کا سوچتے ہیں، اور چھوڑیے کوئی شادی بیاہ کا ہی سوچتے ہیں، تو اگر آپ کی کوئی ماسی پھوپھی اس کو وہ چیز اچھی نہیں لگتی تو وہ جو ابتدائی سے جو باتیں ہوتی ہیں اس کے بعد بندہ ہاتھ ہی جوڑ لیتا ہے کہ بھئی واقعی یہ تو، اور یہ سارا ہوتا ہے اسی لیے آپ کی ول توڑنے کے لیے ہوتا ہے. شعوری ہوتا ہے یا غیر شعوری ہوتا ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ہوتا ہے اس لیے ہے کہ آپ کو نے جو ارادہ بندھا ہے نا اس کو ڈیمیج کر دیا جائے، آپ کی ول ٹوٹ جائے. تو معلوم ہوا سیرت نے ہمیں پہلی چیز یہ سکھائی کہ جب آپ ٹھان لینا، حضور نے تو ٹھانی تھی نظام بدلنے کی، میں اور آپ اگر کوئی چھوٹی چیز بھی ٹھان لیں ایک دفعہ تو سوچ سمجھ کے ناپ تول کے ٹھانیں، اور اس کے بعد پھر بے پرواہ ہو جائیں لوگ کیا کہتے ہیں، ان کی باتیں ہمیں متاثر نہ کریں، وگرنہ لوگ آدمی کو گدھا اٹھانے پہ مجبور کر دیتے ہیں. آپ نے شاید سنی ہو یہ بات کہ 2 آدمی تھے، باپ بیٹا تھے، وہ گھر سے نکلے، کوئی سفر درپیش تھا انہیں، تو انہوں نے طے کیا کہ ہم گدھے پر باری باری سواری کر لیں گے. معقول بات تھی، سینسیبل بات تھی. لیکن جب اگلے گاؤں سے گزرے تو لوگوں نے کہا کہ کیسے آدمی ہے یہ باپ، اسے بیٹے کی پرواہ نہیں ہے، وہ پیدل چل رہا ہے، یہ گدھے کے اوپر سوار ہے. تو باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا تو سوار ہو جائے. تو اگلے حصے میں لوگوں نے کہا کہ یہ کتنا بدتمیز بیٹا ہے، باپ کو پیدل چلا رہا ہے اور خود گدھے پہ سوار ہے. اب انہوں نے سوچا تو حل یہ نکالا دونوں گدھے پہ سوار ہو گئے. اب یہی ہو سکتا تھا. تو پھر لوگوں نے نئی بات کہی کہ کتنے ظالم ہیں، گدھے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، 2 چڑھے ہوئے اس کے اوپر، دونوں اتر گئے. پھر اب تو جینین مسئلہ پیدا ہوا. اگلے گاؤں والوں نے کہا کہ دیکھو یہ نہیں سوچتے کوئی ایک گدھے پہ سوار ہو جائے، وہ ساتھ پیدل جا رہے ہیں، خالی جا رہے ہیں اور یہ پیدل چل رہے ہیں. پھر ان دونوں باپ بیٹا نے گدھے کو سر پہ اٹھا لیا. تو سیرت کا پہلا پیغام یہ ہے کہ آپ سوچ کے سمجھ کے غور کر کے اپنے لیے کوئی ہدف معین کریں زندگی کا، اور پھر اس سے بے پرواہ ہو جائیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں.
ہاں جو اسے سوچے ضرور کہ کہیں میں نے گدھا تو نہیں سر پہ اٹھایا ہوا اس لیے لوگ شور مچا رہے ہیں، لیکن جب آپ کو اس میں یہ نظر آئے، سینس فیل ہو جائے کہ میں ٹھیک کام کر رہا ہوں، پھر پرواہ نہ کریں کسی کی۔ اب اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے کہ سیرت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو دوسری سطح آ جاتی ہے پھر یہ کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ باتوں کا اثر نہیں ہو رہا تو پھر وہ آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا چونڈی وڑنا، اب وہ چونڈی وڑنے والا کام شروع کر دیتے ہیں، جہاں آپ کو ڈیمیج کر سکتے ہوں، آپ کے کاروبار کا نقصان کر سکتے ہوں۔ آپ ابھی جائیں گے نا اپنے پروفیشن میں تو ٹرانسفر بھی اسی میں آتی ہے۔ آپ نے اگر کچھ اچھا نہیں کیا، کسی کو برا لگا تو کہیں دور دراز ٹرانسفر کر دیں، کہیں وہ جسے کہتے ہیں کھڈے لائن لگا دیں، وہ ایس ڈی بنا دیں۔ یہ تو آپ کے حوالے سے نا ہر جگہ پہ ہوتا ہے، کسی کے کاروبار کو کیسے وہ سکویز کرنا ہے، کہیں کس کو سوشلی کیسے ڈیمیج کرنا ہے، پھر یہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس میں وہ جو وربل پرسیکیوشن ہو رہا تھا وہ آگے بڑھ کر ایک باقاعدہ فزیکل پرسیکیوشن کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی بندہ جو ہے نا کہیں اچانک پتہ چلے جی کچھ نامعلوم افراد نے اس پر حملہ کر دیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو کچھ نشانات کے ساتھ دوبارہ برآمد ہوا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹس تو بہت بلند تھا، یہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آپ کے ساتھیوں کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا انہیں دیکھتے انگاروں پہ بھی لٹایا گیا، انہیں جو ہے وہ مختلف اذیتیں دی گئیں، اور یہ بھی سارا اس لیے تھا، اس میں دو چیزیں تھیں۔ ایک چیز یہ تھی کہ اس سے وہ ول ٹوٹ جائے، ان کی نہیں ٹوٹتی تو ساتھیوں کی ٹوٹ جائے، اور دوسرا یہ کہ ان کو فرسٹریٹ کیا جائے، یہ پری میچور کوئی قدم اٹھائے ری ایکشن میں۔ اور یہ یاد رکھیے ری ایکشنری کام جو بھی ہوتا ہے نا وہ پروڈکٹیو نہیں ہوتا، ایک فرد کے لیے بھی اور کسی اجتماعیت کے لیے بھی۔ ری ایکشن کا فائدہ کوئی اور اٹھاتا ہے۔ بس میں صرف اس وقت ایک چھوٹی سی مثال دے دوں آپ کو، اور ہے بہت بڑی۔ اس وقت مسلمان جتنی بھی ریزسٹنس کر رہے ہیں نا دنیا میں، مزاحمت کر رہے ہیں، یہ ساری ری ایکشنری ہے۔ کوئی ایکشن ہوتا ہے اس کے بدلے میں غصے میں آ کے کوئی نہ کوئی ری ایکٹ کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کسی کو گالی دینا کوئی معقول عمل ہے؟ کسی گزرے ہوئے آدمی کی توہین کرنا، اس میں کیا بڑائی ہے انسان، اس میں کیا مزہ ہے، اس میں کیا لطف ہے؟ لیکن یہ اس دوران آپ نے دیکھا کہ دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے، قرآن مجید جلایا جاتا ہے۔ بھئی یہ کیا کام ہے جو دنیا کر رہی ہے، اور وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو ہم بڑے سویلائز، بڑے کلچر لوگ سمجھتے ہیں، تو سمجھ لیجئے انہیں وہ کرنے میں مزہ نہیں آتا، اس پر جس طرح ہم ری ایکٹ کرتے ہیں نا اس کا مزہ لیتے ہیں، اور اس کے دو فائدے اٹھاتے ہیں وہ۔ ایک تو یہ کہ جو ہم اپنی بربادی کرتے ہیں اس پر وہ خوشی مناتے ہیں، اور دوسرا اس سے یہ ہوتا ہے کہ اپنی سوسائٹی کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ کتنے اجڑ ہیں، کتنے گنوار ہیں، کتنے نان سینس ہیں۔ یہ ایک باقاعدہ ایجوکیشن ہے کہ ان سے آپ کو کوئی اچھی بات کدھر سے ملے گی۔ تو یہ یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں بھی کوئی ری ایکشن میں کام نہیں کیا۔ وہ جب باتیں کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، برا بلا کہتے تھے، تو اللہ بھی حضور سے کہتے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے۔ جب وہ تشدد کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے یہی کہتے تھے اصبروا علی یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ یہ سبق آج ہم مسلمان بھول چکے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں صبر کیوں کریں، ہم ابھی پھٹیں گے، اس کے بعد اچھا ہو برا ہو اس سے ہمیں غرض نہیں، پھٹیں گے ابھی۔ تو یہ بھی ہمیں سیرت سے ملتا ہے کہ حضور نے سکھایا کہ آپ ڈٹرمنیشن میں تو کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، ریزسٹنس تو رہنی چاہیے، لیکن آپ ری ایکشنری نہیں ہونے چاہیے، آپ کو اپنا آپ تھام کے رکھنا ہے۔ بہرحال جب آپ اس مرحلے سے بھی گزر جائیں تو جو بھی آپ کے مقابل طاقت ہوتی ہے، آپ کا مخالف ہوتا ہے، آپ کے آگے جو کوئی مشکلات کھڑی کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں نظر آ جاتا ہے یار اس طرح تو یہ بات بننے والی نہیں ہے۔ اور ایک اصول ہے دنیا کا، اس کو بھی آپ جب پروفیشن میں جائیں گے تو سامنا آئے گا کہ جو آدمی اس طرح نہ مانے نا، انگلی ٹیڑھی کر کے بھی نہ مانے، گزار لے اس مصیبت کو بھی، تو وہ 3 ڈبلیوز بیان کیے جاتے ہیں۔ وہ آپ ویلتھ ہے اور اسی طرح وہ وائن ہے، چلیں تو آپ سمجھ لیجئے وہ ہمارے ہاں زے سے
تعبیر کرتے ہیں، تو دولت پہ اب بندہ لٹو ہو جاتا ہے، ٹیمپٹیشن آ جاتی ہے. یہ حضور کو بھی دی گئی ہے. آپ بادشاہ بن جائیے. آپ سے یہ بھی کہا گیا کہ جی آپ کہاں اپنا سٹیٹس بلند کر لیں نا، کہاں شادی کرنا چاہتے ہیں، جہاں کرنا چاہیں گے، جتنی کرنا چاہیں گے ہم فیسیلیٹیٹ کر دیں گے. اور یہ بھی کہ ہم آپ کو بادشاہ بھی مان لیں گے. سب سے بڑی بات تو یہی ہو سکتی ہے نا کہ پاور میں بندہ آ گیا. تو اب یہ ٹیمپٹیشنز ہیں. یہ سارا ماننے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. وہ جو ہدف آپ نے اپنا مقرر کیا، گول جو سیٹ کیا ہے، وہ چھوڑنا پڑے گا. مین سٹریم کے ساتھ چلنا پڑے، جو ہمارے رخ ہے اس رخ پہ چلنا پڑے گا. باقی ہم آپ کو عہدے، مرتبے، حیثیتیں سب دینے کے لیے تیار ہیں. اور قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ بھی ہوا. وہ آئے، انہوں نے اس طرح کی ٹیمپٹیشنز دی. اور پھر اس کے بعد ایک بڑی جو شدید قسم کی جو سب سے ٹف صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، وہ یہ کہ پورے قبیلے کو شعب بنی ہاشم میں قید کری. سوشل بائیکاٹ ہو گیا. اب کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ انسان تو بہرحال سماجی حیوان ہے، اسے ایک دوسرے کی ضرورت رہتی ہی ہے، کھانے پینے کے لیے، کاروبار کے لیے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے، شادی بیاہ کے لیے. ہر انسان ضرورت مند ہے. تو جس کا سوشل بائیکاٹ ہو جائے وہ تو یوں سمجھے مریخ پہ جا کے بس گیا ہے نا. اس کا کوئی رہا ہی نہیں، کوئی بات ہی کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ سوشل بائیکاٹ بھی ہوا. اس کو بھی 3 سال اس کو بھی گزار لیا. اب ایک نئی چیز آئی ہے، اور یہ اس سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اب آیا ہے کہ کچھ باتیں ہم آپ کی مان لیتے ہیں، کچھ ہماری مان لیں. کمپرومائز اب ایک اور طرح سے. پہلا کمپرومائز یہ تھا آپ ٹوٹلی سرنڈر کر جائیں، ہم آپ کو عہدے دے دیتے ہیں، اپنے سسٹم کے اندر ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. اب جو نئی بات آئی وہ یہ تھی کہ صرف عہدوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہم کچھ باتیں آپ کی مان لیتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک کر لیتے ہیں. چلیں 5 نمازیں ہم پڑھنا شروع کر دیں گے تو 360 بت آپ گوارا کر لیں. ان کو توڑنا کیا ضروری ہے آخر؟ تو چلیں توڑنا ہی ہے، کوئی 8-10 تو رہنے دیجئے نا. کہیں دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ کسی کے پورے کا پورا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا ہو؟ جتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس میں کوئی کانٹ چھانٹ تو کرنے کا حق ہوتا ہی ہے. تو آپ نے 360 توڑنے کا کہا ہے تو چلیں 350 توڑ دیتے ہیں، 10 تو رہنے دیجئے. تو یہ بھی بڑی خطرناک بات ہوتی ہے. اور ہم اس ٹریپ میں بھی آ جاتے ہیں زندگی میں کہ چلیں پورا نہیں ملتا تو آدھا بھی مل جائے تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو یہ ایک پوری فلاسفی ہے، لیکن یہ آپ کو آپ کے ہدف سے ڈی ٹریک کر دیتی ہے. آپ اس کے بعد پھر ڈرفٹنگ شروع کر دیتے ہیں. اب آپ فوکس نہیں رہتے ہیں. اور پھر جب ایک دفعہ ڈرفٹنگ سٹارٹ ہو جائے تو وہ پھر رکتی نہیں ہے. بندہ پھسلتا ہی چلا جاتا ہے اور اس رخ پہ بہتا ہی چلا جاتا ہے. اور جب وہ 10 سال کے بعد اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو وہ ہمارے ہاں تو محاورہ ہے دتھے دی کھوتی اتھے ان کھلوتی. یہ ہماری ساری اگر آپ دینی کاوشوں کو دیکھیں نا، یہ مختلف ٹریپس ہیں جن میں سے کسی نہ کسی میں کوئی نہ کوئی پھانسی گیا ہے. اب آپ دیکھیں سیرت ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں کس طرح اجاگر کرتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کتنے ڈٹرمنٹ تھے. میں صرف ایک آیت سناؤں گا، ہے وہ بہت ہی ہیبت ناک آیت ہے. اس کا تو ترجمہ کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن میں صرف یہ نکتہ سمجھانے کے لیے آپ کو سنا رہا ہوں. سورہ بنی اسرائیل میں آئی کہ اے نبی اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ کر دیتے، لولا ثبتناک، تو لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، آپ ان کی طرف شیء قلیل، تھوڑا سا، معمولی سا، ذرا سا، بال برابر جھک ہی جاتے، مائل ہو ہی جاتے. یعنی یہ آخری والا وار بہت سخت تھا. اس میں تو آپ کا تھوڑا سا، اور آدمی سوچتا ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں نا ذرا آپ تھوڑا واقعیت پسند ہو کر سوچیں، آپ ذرا تھوڑے حالات کا جائزہ لے کے سوچیں. تو جب ہم اس طرح سوچتے ہیں تو آدمی بہرحال کم سوچتا یہی ہے کہ سینسیبل بات یہ ہے کہ چلیں میری 5 باتیں مان رہے ہیں، 2 نہیں مان رہے تو کل مان لیں گے نا، 10 دن کے بعد مان لیں گے، تدریجاً میں کر لوں گا. یہ نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ سکھایا کہ ماننا ہے تو پورا مانو، نہیں ماننا تو بالکل نہ مانو. یہ آل اینڈ نن لا ہے. یہاں پہ سارا لو یا سارا چھوڑو، یہ پورا پیکج لینا ہوگا. یہ پیکج ڈیل ہے، اس کے اندر قطر و پیوند کرنے کا اختیار میرے پاس بھی نہیں ہے. لہٰذا ایک جگہ پہ تو حضور نے کہا یہ مجھ پہ نازل ہوا ہے جو میں کر رہا ہوں، اور اس کے اندر میں اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. اور وما ابدل من تلقائی نفسی، میں اس کو اپنی نفس سے تبدیل نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے مطابق کرنا ہوگا.
تو اس میں بھی ہمارے سامنے جو ایک سبق ہے اس واقعے کے اندر بھی اور اس حکمت کے اندر بھی، وہ سبق یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو اپنا ہدف طے کریں اس ہدف کے اعتبار سے ہم کبھی کمپرومائز نہ ہوں، نہ ٹیمپٹیشن، نہ مخالفت، اور نہ ہی گیو اینڈ ٹیک والی جو اسٹریٹجی ہے، ان میں سے کوئی بھی، اتنے سیانے ہمیں ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے۔ شریف ہونا ایک علیحدہ بات ہے، سمجھدار ہونا ایک علیحدہ بات ہے، یہ دونوں چیزوں کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اور اس معنی میں کہ بندہ سیانہ ہی نہ ہو، یہ شرافت کوئی انسانی شرافت نہیں ہے۔ اس طرح کی شرافت بہت سے حیوانات میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو انسان کو، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ سانپ سے زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے، لیکن سانپ کی طرح ڈھسنے والا نہیں ہونا چاہیے، فاختہ کی مانند بے ضرر ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے سب کیا ہو رہا ہے، بنا کے فقیروں کا بھیس ہم غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ تو بھیسا بے شک فقیروں والا رکھیں، درویشوں والا رکھیں اور سینٹس والا رکھیں، لیکن یہ کہ آپ کو معلوم تو ہو کہ دوسرے کے ارادے کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، اس کی سوچ کیا ہے، وہ آپ کو کہاں کہاں سے ڈیمیج کرنا چاہتا ہے۔ تو بہرحال یہ سارا پیریڈ وہ تھا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سروائیو کیا ہے، جبکہ معاشرہ آپ کو ختم کرنے کے درپے تھا، اور یہ سروائیول آپ نے یعنی بائی کی ہے اپنی حکمت سے، اپنی دانش سے، انتہائی مخالفانہ حالات میں اپنے آپ کو نہ صرف سیو کیا ہے بلکہ نشو و نما، ترقی، اپنی اسٹرینتھ بڑھائی ہے اور اتنی پیدا کر لی کہ پھر پنجہ آزمائی کے قابل ہو سکے۔ وہ جو سیرت ہم زیادہ سنتے ہیں نا، وہ تو تب کی ہے جب اس ساری محنت کے نتیجے میں اتنی طاقت فراہم ہو گئی کہ اب ایک تصادم کا مرحلہ آپ جو ہے وہ اس میں جا سکیں، وگرنہ وسائل نہ ہوں، 313 نہ ہوں تو کیسے جائیں گے؟ تو یہ 313 بنانے کا مرحلہ اس سے زیادہ سخت ہے، زیادہ مشکل ہے اور زیادہ حکیمانہ ہے، جو ہماری نظروں میں نہیں آتا ہے۔ تو یہ جو موقع ملا تھا، میں نے چاہا کہ اس کو بہت فوکس کر کے آپ کو بتا سکوں۔ ہر زندگی کے تمام معاملات میں جو بھی آپ کا ہدف ہے، اس کے حصول کے لیے آپ کو یہ اسٹریٹجی اگر آپ اختیار کریں گے، کامیابی 100%۔ اور اس سے ہٹ کر یہی ہوتا ہے، اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے اور سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ سوچ کر کچھ اور چلتے ہیں، اور جب 50 سال یا 60 سال کے بعد زندگی کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے تو کیا کیا بننا چاہا تھا، کیا بن کے رہ گیا ہوں کی صورت ہوتی ہے، اور یعنی ساری لائف ہی کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال انسان ہے، اس انسان کو اپنی زندگی کو منچائی زندگی بنانا چاہیے۔ اس حوالے سے ایک چیز اور عرض کروں، ہمارا ایک اپنا ماحول ہے، یہ خاص طور پہ ہندوستان پاکستان کا، کہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم تو اکثر و بیشتر اب صورت یہی بن چکی ہے کہ نظریات اور مقاصد کے لیے نہیں جیتے، ضروریات اور اپنی جو بھی نیڈز ہیں ان کے لیے جیتے ہیں۔ تو جب ان کے لیے جیتے ہیں تو ہماری جو بھی ایمز ہیں، ایمبیشنز ہیں، وہ بھی لیمیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں انسان کو خوشی صرف اس سے ملتی ہے کہ جو اس کا شوق ہو وہی اس کا پروفیشن ہو، اور اگر آپ اپنا پروفیشن بالجبر کر رہے ہیں تو آپ کو بے شک کوئی ہتھکڑی نہ لگی ہو، آپ کی گردن میں کوئی توق نہ ہو، آپ کے ماتھے پر کسی کا ٹریڈ مارک نہ لگا ہو، آپ غلامی کر رہے ہیں۔ آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں، جو آپ کا شوق ہے اس شوق کو اپنا پروفیشن بنائیں، اور یہ پھر سوچ کے پروفیشن بنانا چاہیے، اور جسے بنا لیا ہو پھر اسے شوق بنائیں۔ آپ کچھ شے کریٹ تب کر سکیں گے کہ آپ کا شوق ہی آپ کا پروفیشن ہو، اس پروفیشن کے اندر آپ ایکسل بھی تب کر سکیں گے کہ وہ آپ کا شوق ہو۔ باقی یہ کہ آپ اپنی ضرورتیں، تنخواہ اس کو پورا کرنے کے لیے وہ لے کے چلیں گے، وہ مارے بندے کا ہوگا، اس کے ساتھ ظاہر ہے وہ کنوکشن نہیں ہوگی جو اس ہمیں پوری سٹرگل میں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو زندگی کا ایک سب سے اہم سبق ہمارے سامنے یہ آیا کہ ہم اپنے شوق کو اپنا پروفیشن بنائیں، تو پھر یہ ساری ڈٹرمنیشن آ جاتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کے بغیر نہیں آتی، پھر پاؤں پھسل جاتے ہیں، کسی نہ کسی مرحلے پر ضرور پھسل جاتے ہیں۔ تو میری جو بھی سیرت کا مطالعہ اس کے کئی پہلو ہیں، لیکن آپ کے سامنے میں نے سوچا تھا کہ یہ چیز اجاگر کروں، شاید آپ کی زندگی میں آپ کے کام آئے، آئندہ لائف جو ہے اس کے لیے یہ آپ کے لیے ایک نمونہ بن سکے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے نمونہ ہیں
اس کا فائدہ ہم اپنی پوری زندگی میں، صرف کچھ اعمال میں نہیں، پوری زندگی میں اٹھا سکیں۔ تو میں اسی پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، اور میں اپنے دوست خالد شفیع صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا۔ ہم نے بہت سا وقت ساتھ گزارا، اور اسے ابتدائی تعلیم تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن دینی اعتبار سے ابتدائی تعلیم ہے ہماری جو اکٹھی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو جوائن کر لیا، میں اور دھندوں میں لگا رہا، تو بہرحال آج پھر یہاں پہ ان کی وساطت سے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع ملا، اور آپ کے ذوق و شوق سے، توجہ سے بات سننے سے، اس طرح حاضری سے بھی مجھے بہت ہی ایک اچھا تاثر ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ادارے کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی زندگی میں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں آسانی پیدا فرمائے، اور وہ قوت ارادی عطا فرمائے کہ جو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جی